الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات ذی وقار، آج 3 رمضان المبارک اور آج کا دن اس حوالے سے بھی ایک نسبت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، آج آپ کا یوم وصال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بطن سے نبی پاک علیہ السلام کو جو اولاد عطا فرمائی، اس پر جمہور علماء اہل سنت کا سلفاً اور خلفاً اجماع ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بیٹوں میں جناب قاسم اور جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہی کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، اور بیٹیوں میں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن اطہر سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضور کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے جو شرف، جو مقام، جو فضیلت، جو عزت سیدہ فاطمہ کو عطا فرمائی، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ اولاد میں سے سیدہ فاطمہ اپنی دوسری بہنوں کے اعتبار سے سب سے چھوٹی تھیں، لیکن اللہ نے آپ کو جو فضیلت اور جو کمال عطا فرمایا وہ بہت زیادہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی فضیلت، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ چند ایک باتوں سے ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں، اور اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، اور یہ روایت حضرت اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالہ سے بھی موجود ہے، اور بھی طرق سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ سیدہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ان شخصیات میں سے ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اپنے اہل بیت قرار دیا اور ان کے لیے حضور نے خصوصی طور پر دعا فرمائی۔ سیدہ اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور تشریف فرمائے اور سرکار نے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سیاہ رنگ کی ایک چادر حضور نے اپنے اوپر اوڑھی ہے اور سیدنا حسنین کریمین آتے ہیں، سیدہ فاطمہ پاک آتی ہیں، حضرت علی پاک آتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں نفوس قدسیہ کو اور خود حضور، یہ 5 نفوس قدسیہ اس چادر کے نیچے آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، انما اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے اور حضور یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ہاؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر رجس کو تو دور کر دے اور انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ اب وہ جو نفوس قدسیہ جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی، ان میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا کہ ہر کسی کا نسب اس کے صلب سے چلتا ہے، آگے اولاد ہوتی ہے، لیکن حضور کے فرامین بہت سارے ہیں جن کا نتیجہ یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میرا نسب جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ کے ذریعہ سے چلے گا، اس لیے حضور حسنین کریمین کو اپنے اولاد، اپنے بیٹے قرار دیتے ہیں۔ اور حضرات ذی وقار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی فضیلت اور آپ کی شان کے بارے میں بہت ساری روایات کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور یہ صحابی مدینہ شریف سے کچھ باہر رہتے تھے، بوڑھی ماں تھی، اس کی خدمت کرتے تھے اور کبھی کبھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اماں جان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج میں حضور کے پاس جا کر نماز پڑھوں اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ ماں نے اجازت دے دی۔ اب یہ صحابی آئے حضور کے پاس، طویل حدیث ہے، بیٹھے رہے، سرکار نماز کے اندر مصروف رہے، پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا، جب حضور مسجد نبوی شریف سے واپس تشریف لے جانے لگے گھر کی طرف تو یہ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور رستے میں سرکار کی ملاقات ایک شخص کے ساتھ ہوئی اور اس نے حضور کے ساتھ کچھ دیر باتیں کی، اور جب سرکار آگے چلنے لگے تو یہ پھر حضور کے پیچھے ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کیا تو حذیفہ ہے؟ تو عرض کی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے اور تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے، دعا دے دی۔ ساتھ حضور نے فرمایا کہ یہ جو شخص آیا تھا کیا تو جانتا ہے اس کو کون ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم یہ کون تھا۔ فرمایا یہ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو اس سے پہلے آج تک زمین پر نہیں آیا، آج اس نے میری بارگاہ میں سلام کرنے کی خصوصی اجازت چاہیے اور ساتھ یہ خوشخبری لے کر آیا تھا کہ میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ اور شان عطا فرمائی، ایت مباہلہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، یہ ساری باتیں ایک الگ الگ ٹاپک ہیں لیکن ہم صرف ان کی طرف اشارہ کرتے چلتے ہیں۔
آیت مبالغہ کو دیکھتے ہیں تو تمام مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم آتا ہے کہ تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے نفوس کو، تو وہاں پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین اور سرکار علی پاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان نفوس قدسیہ کو حضور اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت اور شان کا اندازہ احباب اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سیدہ فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں، اپنے جسم کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدا تم منی فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے، فرمایا بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ کوئی شخص اسے تکلیف پہنچائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ تھا، نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک کی ویرضی لرضاک، فرمایا فاطمہ اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ تو احباب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی فضیلت اور آپ کی شان بہت زیادہ۔ اگر حضرت سیدہ فاطمہ کے نام اور آپ کے القاب کو دیکھا جائے تو پھر بھی آپ کی عظمت اور شان کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا آپ کا نام فاطمہ ہے اور فاطمہ کہتے ہیں کسی کا جو ہے وہ کسی چیز سے چھوٹ جانا، دور ہو جانا، چھڑا دینا، تو سیدہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ اور آپ کی اولاد کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کا ایک لقب ہے زہرا۔ زہرا کا معنی ہوتا ہے چمکدار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رنگ مبارک سفید، اور حضرت سیدہ فاطمہ کو زہرا کہتے ہیں، حضور کا رنگ بھی چمکتا تھا اور سیدہ زہرا پاک کا رنگ مبارک بھی چمکا کرتا تھا، تو سیدہ زہرا پاک کو اس لیے زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ اس قدر اللہ کریم نے آپ کو نوازا تھا، اور آپ کے القاب میں ایک لقب ہے بطول۔ بطل کہتے ہیں کسی چیز سے الگ تھلگ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور دنیا کی ساری خواہشات اور معاملات سے آپ کو الگ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم سے، آگ سے الگ کیا تھا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں کتب کے اندر یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے۔ اب یہ حدیث کس درجے کی ہے، بہرحال حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی اس بیٹی کو ان تمام باتوں سے پاک کر دیا تھا جو عورتوں کے ساتھ عوارض جو ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں، اور عورتوں پر جو معاملات مہینے کے اندر آتے ہیں اللہ نے سیدہ فاطمہ کو ان سے پاک رکھا تھا۔ دنیا میں بھی حضرت سیدہ فاطمہ کی عزت اور عظمت، اور آخرت میں بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا پتہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار آپ کو قرار دیا گیا، جنت میں سیدہ فاطمہ کی سرداری کا ذکر ہوا، اور پھر میدان قیامت کے دن کے اندر جو ہے جب لوگ جمع ہوں گے تو وہاں پر بھی ایک اعلان ہوگا، اور تمام اہل معاشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیجئے،
اور کئی ہزار حوروں کے جھرمٹ کے اندر سیدہ فاطمہ آئیں گی اور بجلی کی طرح آپ کو جو ہے وہ پل صراط سے گزار دیا جائے. سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتی ہیں کہ حضور جتنا پیار سیدہ فاطمہ سے کرتے تھے عورتوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں، اور مردوں میں سے اس کے خامد علی کے ساتھ جتنا پیار تھا اور کسی کے ساتھ اتنی محبت نہیں تھی. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں اور اس منظر کو بیان کرتی ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے آپ نے دیکھا. آپ فرماتی ہیں میں نے کسی کو گفتار کے اندر، کردار کے اندر، چال کے اندر، چلنے میں اور بات کرنے میں نے کسی کو حضور کے مشابہ اتنا نہیں دیکھا جتنا سیدہ فاطمہ تھی. اور نبی کریم علیہ السلام کو حضرت فاطمہ کے ساتھ محبت، اور حضرت فاطمہ کو حضور کی، ویسے تو سرکار کے ساتھ تو پوری کائنات محبت کرتی ہے، ہر چیز محبت، حضور کو اپنی اولاد کے ساتھ بڑا پیار ہے ساری کے ساتھ، لیکن سیدہ فاطمہ کو ایک خاص اعزاز حاصل تھا. سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت کا اندازہ حضور کے ساتھ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بچپن سے لے کر جب تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر حیات میں رہے، سیدہ فاطمہ حضور کے ساتھ ہے. اگر آپ عمر کے اعتبار سے بالکل چھوٹی ہیں اور کسی بچی سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ توجہ کرے گی، یہ بات دیکھے گی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ عزت اور شان ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں تو اپنے باپ کی حفاظت کے لیے جو سب سے آگے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. حالانکہ آپ کی عمر اس وقت بالکل چھوٹی ہے اور اس وقت بچوں کو یہ شعور بھی نہیں ہوتا، اور اپنے بابا کی حفاظت کے لیے سیدہ فاطمہ ان کافروں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. سیدہ فاطمہ کے ساتھ حضور کے پیار کا یہ عالم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ سے محبت اس قدر فرماتے ہیں کہ سرکار سیدہ فاطمہ جب حضور سے ملنے کے لیے آتی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو آتے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے محبت جو ہے وہ کر کے یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے. بیٹی کے ساتھ محبت کرنا یہ کس قدر اعلیٰ کام ہے، اور حضور اپنی بیٹی کے ساتھ محبت فرماتے ہیں. سیدہ فاطمہ کو دیکھتے ہیں حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار تشریف لے جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہے. سرکار حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے ہیں، سیدہ فاطمہ حضور کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیتی ہے. کائنات کے اندر ہر ایک میرے نبی پر اپنے جان قربانی. اور عرب کے ماحول کے اندر ایک جملہ اگر کسی کے ساتھ انتہائی محبت کا انداز اپنانا ہوتا تھا تو اس کو ایک جملہ کہا جاتا تھا کہ تیرے اوپر میرے والدین قربان ہو جائیں، تیرے اوپر میرے والدین قربان ہو جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ جملہ بولا ہے، ان میں یہ ایک سیدہ فاطمہ بھی ہیں. میرے مصطفیٰ کے لیے تو ہر ایک کہتا ہے حضور آپ پر ہمارے والدین قربان ہو جائیں، آپ پر ہمارے والدین قربان ہو جائیں. لیکن میرے آقا جس کو یہ جملہ بولے حضور اس کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ اس بندے کے لیے کس قدر اعزاز کی بات ہے. تو احباب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاطمہ تیرے اوپر میں محمد کے والدین قربان ہو جائیں. تو احباب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی محبت کا یہ عالم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ، سرکار جب کسی سفر پہ تشریف لے جانا ہوتا، کسی جنگ پہ جاتے، کہیں اور حضور تشریف لے جاتے، تو ظاہر ہے رخصتی جب مدینے سے سرکار رخصت ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، حضور لوگوں کو ملتے جاتے. جس شخصیت کے ساتھ حضور سب سے آخر میں ملاقات کرتے وہ سیدہ فاطمہ ہوتے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے
تو جس شخصیت کے ساتھ حضور سب سے پہلے آ کر اپنے اہل بیت میں سے ملاقات کرتے وہ سیدہ فاطمہ ہی ہوا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ کے فضائل، آپ کے مناقب بہت زیادہ، آپ کے ساتھ محبت، آپ کی اولاد کا ادب کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، اس پر حضور نے امت کو باقاعدہ حکم دیا اور ان کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں اور حضور کے اہل بیت سے محبت نہ کرنا شروع کر دے۔ حضرات عزیز وقار، سیدہ فاطمہ کو اپنے بابا کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا، آپ حضور کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتی تھی، اور پھر محبت کا یہ عالم تھا، ایک ہے کہ باپ اور بیٹی کی محبت جو فطری طور پر ہے۔ سیدہ فاطمہ حضور کے فرامین کو اپنا کر ان کو بالکل اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتی تھی۔ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر ساری رات اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتے ہیں تو سیدہ فاطمہ کا بھی یہی طریقہ تھا، آپ بھی اللہ کی عبادت جو ہے وہ بہت زیادہ کرتی تھی۔ اس بات پر کبھی گمان نہیں، حالانکہ اللہ نے جو شان اور عزت اور مرتبہ عطا فرما دیا تھا، ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ وہ شخصیت جس کو حضور جنت کی سرداری عطا کر دیں تو اس کا بات تو یہ کنفرم ہو گئی کہ یہ تو ایمان کی حالت دنیا سے جائیں گی، لیکن عمل کی کیفیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے اگر میرے آقا سر رات جو ہے وہ عبادت کے اندر کھڑے رہتے ہیں اور پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے، حضور اللہ نے آپ کے سبب تو پچھلوں کے بھی اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، تو آقا آپ اتنی عبادت فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہی کیفیت سیدہ فاطمہ کی نظر آتی ہے۔ گھر کے معاملات بھی ہیں، اور پھر یاد رکھیے نبی کی بیٹی ہو کر، جنت کی عورتوں کی سردار ہو کر، گھر کے سارے کام سیدہ فاطمہ خود کرتی۔ میرے آقا نے بچے کی تربیت اس انداز میں فرمائی۔ سیدہ فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرنے اور ہر حالت میں رب کی رضا پر راضی رہنے کا جو ہے وہ آپ کو درس دیا ہے۔ اگر غلام مانگتی ہیں تو حضور غلام نہیں دیتے اور تسبیح بتا دیتے ہیں، اور حضرت فاطمہ کے وسیلے سے وہ تسبیح آج میں اور آپ ہم سب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ وگرنہ یہ تو وہ شخصیت ہے کہ اگر بعض روایات کے اندر آتا نہیں کہ ان کے گھر کے تو کام بھی اللہ کے فرشتے آ کر کرتے ہیں، تو اگر چاہتے تو فرشتے سارے کام نمٹا دیتے، لیکن سیدہ فاطمہ ظاہری اعتبار سے سارے کے سارے کام جو ہیں وہ خود کرتی نظر آتی ہیں، اور مشق پانی کی خود اپنے کندھوں پر اٹھا کے وہ نشان پڑتے ہوئے جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں سیدہ، اور پھر گھر کے سارے کام خود کرتی ہیں، بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کرتی ہیں۔ یہ کون فاطمہ ہے جس کے لخت جگر، جس کے نور نظر حسنین کریمین اور سیدہ زینب ہے؟ اگر ماں کی تربیت کو دیکھنا ہے تو ان کی زندگیوں کو دیکھیے کہ سیدنا حسن پاک، سیدنا حسین پاک، سیدہ زینب پاک کی تربیت کس انداز میں ہوئی ہے، تو احباب پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سیدہ فاطمہ کو کتنی شان عطا کی تھی۔ جس ماں کے بچوں کا یہ عالم ہے، وہ ماں کتنی عظمت والی تھی کہ جس نے حسنین کریمین کی تربیت کر کے وہ شہزادے ہمیں عطا فرمائے۔ تو حضرات عزیزکار، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم ہے۔ بچوں کو نہلا کر، بچوں کو کھانا کھلا کر، بچوں کی ضروریات پوری کر کے ان کو لٹا دیتی ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رکھتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کتب کے اندر کہ سردیوں کی راتوں کے اندر جب آپ ایک رکعت کے لیے کھڑے ہوتی ہیں، ابھی پہلی رکعت کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا اور صبح کی اذان ہو جاتی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی کہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کر سکی۔ آج ہم حضرت سیدہ کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ان کا کردار کیا ہے؟ گھر کے کام بھی ہے، اور یہ ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے درس بھی ہے کہ وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہو کر گھر کے کام بھی خود کرتی ہیں،
سب کچھ خود کرتی ہیں، لیکن گھر کے کام، بچوں کی تربیت، انہیں کبھی اللہ کی عبادت سے جو ہے وہ غافل نہیں کرتی۔ وہ ان کاموں کی وجہ سے کبھی یہ بہانہ نہیں مجھے تو کام اتنے ہوتے ہیں، حالانکہ میرے آقا چاہتے تو غلام عطا کر دیتے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے غلام عطا نہیں کیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، تو حضرت سیدہ فاطمہ کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہونے لگی، سرکار کے وصال پاک کا جب وقت آیا، سیدہ عائشہ حضرت سیدہ فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور سرکار نے آپ کے کان کے اندر سرگوشی کی تو آپ مسکرانے لگیں۔ پھر حضور نے ایک اور بات کی، آپ رونے لگیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں پوچھتی رہی، لیکن کہا یہ میرے اور میرے بابا کا ایک راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ جب حضور تشریف لے گئے تو پھر پوچھا اب تو بتا دو، تو آپ نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان کے اندر سرگوشی کی تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ فاطمہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں۔ میں رونے لگ گئی، اور پھر جب دوسری مرتبہ سرگوشی کی تو حضور نے فرما دیا میرے اہل بیت، میرے بچوں، میرے گھر والوں میں سے فاطمہ تو ہی سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کرے گی۔ پھر حضور کے جانے کے بعد تو جو کیفیت سیدہ فاطمہ پر گزری، جو معاملات ہوئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بندہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا۔ وہ کیفیت کیا تھی سیدہ فاطمہ پاک پر، کیا گزری جب پیارے بابا جان دنیا سے رخصت ہوئے۔ بابا کی جدائی کے اندر سیدہ فاطمہ سے کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا، معاملات اس قدر ہر وقت روتے روتے گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کیفیت یہ ہے کہ آپ اس وقت کا انتظار کرتی رہتی ہیں کب وہ وقت آئے اور میری ملاقات میرے بابا کے ساتھ ہو جائے۔ تو ٹھیک 6 ماہ بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو سیدہ فاطمہ پاک دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ آپ کے حکم کے مطابق رات کے وقت آپ کا جنازہ جو ہے وہ اٹھایا گیا اور پردے کے اندر لے جایا گیا۔ زیادہ لوگوں کی تعداد بھی آپ کے جنازے کے اندر شامل نہ ہوئی۔ اس میں بھی وہ یہی ایک راز تھا، اور لوگوں نے تو جب اختلافی معاملات کی طرف جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ ہم محبت والے لوگ ہیں تو اس میں بھی یہی تھا کہ نبی پاک کی پردہ دار بیٹی ہے، حضور کی پردے والی بیٹی ہے، آپ پسند ہی یہ کرتی تھی کہ مجھے رات کے اندھیرے کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ پاک عزت والی، شان والی، مرتبے والی ہیں۔ حضور کی ساری اولاد ہم آپ کی ساری اولاد کا ادب کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص حضور کے ساتھ محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک سیدہ فاطمہ پاک کا ادب نہ کرے، حضرت فاطمہ پاک سے پیار نہ کرے، حضرت فاطمہ پاک کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ عقیدت کا اظہار نہ کرے۔ تو یہ مختصراً ایک چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی، ورنہ کتب احادیث کے اندر، احباب، اور قرآن کی تفاسیر کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ کی فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں، جتنا اتنے سے مختصر سے وقت کے اندر ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ آپ کی محبت میں نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت ہے جو ہم نے پیش کیا ہے آپ کی بارگاہ میں، یقیناً میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہوگا، اور قیامت کے دن سیدہ فاطمہ پاک کی سفارش کا ذریعہ یہ ہمارے لیے بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی ساری نسبتوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔